چاول اور لونگ کے دانے آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں چاول اور لونگ کے دانے موجود ہیں تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ عمل کرو، پھر جو کام کرنا ہے کرتے رہو۔ جتنے گلے شکوے ہیں کہ وظیفے فائدہ نہیں دیتے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کاروبار بند ہو چکا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری مشکل، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری مشکل، حالات جتنے بھی کشیدہ ہوں، لونگ اور چاول کے دانے پر یا اللہ یا باسطو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروا کر مانگے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آج یہ سمجھ لیجیے کہ ایک تحفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے لونگ پر بھی بہت سے اعمال کیے ہوں گے، آپ نے چاولوں پر بھی بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج چاول اور لونگ پر ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے کرنے والا اللہ کریم کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتاؤں گا۔ فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے ہیں تو وظیفہ پڑھیے گا، اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے، آپ ویڈیو کو اپنی منمانی یا وظیفہ اپنے طریقے سے کریں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، زندگی میں ایک بار کرنا ہے، تا حیات فائدہ ہوگا، تا حیات رزق اور دولت کا فیصلہ ہوگا، تا حیات کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ چاول بھی ہر گھر میں موجود ہیں، لونگ کے دانے بھی ہر گھر میں موجود ہیں، گرم مسالے میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے 3 لونگ کے دانے لینے ہیں، صرف 3 لونگ کے دانے لینے ہیں اور ایک مٹھی چاولوں کی لے کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس عمل کو پڑھتے دوران جن بھائیوں کو لگتا ہے کہ ان کے کاروبار میں بندش ہے، جن بیٹیوں کو لگتا ہے کہ ان کے رشتوں میں بندش ہے، جن کو لگتا ہے کہ ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو بار بار نظر بد لگ جاتی ہے، بار بار ان کے کاروبار حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ بار بار جادو جنات کا توڑ کرواتے ہیں، بڑے بڑے ہدیے بھی دیتے ہیں، چند دن کے بعد پھر وہی مسئلہ، پھر وہی پریشانیاں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے کچھ معاملات ہیں تو آپ یقین کامل کے ساتھ لونگ اور چاولوں پر یہ عمل ایک بار بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے، آپ کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کے تمام مسائل کا حل فوری طور پر ہو جائے گا۔ صرف آپ نے لونگ اور چاول کے دانوں پر اس عمل کو کرنا ہے، اور کرنا بھی یقین کامل کے ساتھ ہے، کرنا بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ ہے۔ یقین کیجیے گا کہ جو بندہ شک کر کے وظیفہ پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وظیفے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بعض اوقات انسان اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میں نے دعا کر لی، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ آپ کسی بندے سے نہیں، جب بھی آپ اللہ سے رجوع کریں، جب آپ اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھیں تو ضد کر کے مانگیں، وہی تو رازق ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، میری مرضی کے بغیر پتہ ہل نہیں سکتا، میری مرضی کے بغیر کوئی بھی انسان قدم اٹھا نہیں سکتا، میری مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ نے خود بتایا ہے کہ ہر شے میرے خزانہ قدرت میں ہے، میں کن کہوں گا تو آپ کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ ہوگا، تو پھر یقین کر کے اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ وہ ذات خود کہتی ہے کہ ہر شے میرے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اللہ سے جب مانگو نا، اس طرح سے مانگو کہ میں نے لے کر اٹھنا ہے، اس طرح سے مانگو کہ آپ اللہ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے وظیفوں کو ہلکا نہیں لینا، یہ اللہ کے قرآنی الفاظ ہیں، اللہ نے ہماری مشکلات کی آسانیوں کے لیے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے۔ بے شمار صحابہ کرام نے پڑھے، اللہ والوں نے پڑھے،
فقیروں نے پڑھے، اولیاء اکرام نے پڑھے، اللہ نے ہر کسی کو رزق اور دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے ہر کسی کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کیا۔ خدارا جب بھی قرآنی اعمال پڑھیں، قرآنی لفظ پڑھیں، اللہ کے نام پڑھیں تو ہمیشہ یقین کے ساتھ پڑھیں، اس ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ اس رب سے نہ مانگا تو پھر کس سے مانگا۔ آج آپ نے 3 دانے لونگ کے لینے ہیں اور 1 مٹھی چاول کی لینی ہے۔ چاول ثابت ہونے چاہیے، ٹوٹے ہوئے نہ ہو۔ صاف ستھرے چاول لے کر 1 مٹھی آپ کسی برتن میں رکھ لیں، اور 3 لونگ کے دانے جو گلے سڑے نہ ہوں، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، صاف ستھرے 3 لونگ کے دانے اور 1 مٹھی چاول کسی برتن میں رکھ کر بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ تحفہ دینے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن کو لگتا ہے کہ میں مایوس ہوں، میں تنگ دست ہوں، بیمار ہوں، لاچار ہوں، پریشان ہوں، میں کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ آج لونگ اور چاول کے دانوں پر اللہ کے یہ 2 نام پڑھ کر چاول اور لونگ پر دم کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے جتنا مانگو کہ ملے گا۔ یہ عمل بے اولادی کے لیے بڑا خاص ہے، بے روزگاری کے لیے، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹھے ہیں، نوکری نہیں ملتی، بات ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، نوکری ملتے ملتے بات ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، صرف آپ نے لونگ اور چاول کے دانوں پر اس عمل کو کرنا ہے، یقین کامل سے کرنا ہے، وہ رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اس عمل کو کرنے کی کوئی شرط نہیں، صرف آپ نے اللہ کریم پر یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اب مٹھی چاول اور 3 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کے مٹھی کو بند کر لیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مقصد کوئی بھی ہے، مقصد میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آج اس ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھیں، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا، کیونکہ ہر ممکن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کے راز کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں بندش ہے، رزق میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، نظر بد حسد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھر سے گھریلو ناچاکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو سورہ کوثر پڑھیے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پریشانی کے عالم میں تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو، اور بتایا کہ تمام کے تمام مشرکین فنا ہو جائیں گے، یہ ابتر ہیں، جو آپ کو بے نسلہ کہتے ہیں، آپ کو ابتر کہتے ہیں، یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، آپ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ دیکھیں آج مشرکین کو کون جانتا ہے؟ آج صرف محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں، آج بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں،
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سورہ کوثر عطا فرمائی، اور آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے مٹھی کو کھول کر لونگ اور چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر مٹھی کھول کر لونگ اور چاول کے دانوں پر پھونک ماری، مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں۔ مٹھی کو دوبارہ بند کرنے کے بعد اب اللہ کے 2 صفاتی نام جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ نے یا اللہ یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا ذاتی نام ہے، یا باسطو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، یا باسطو کا مطلب ہے راستے کھولنے والی ذات، تقدیر کے بند تالے کھولنے والی ذات، رزق کے 300 دروازے کھولنے والی ذات، بند گلی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جانے والی ذات، قرض کی دلدل سے نکالنے والی ذات، یعنی کہ یا باسطو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ مایوسی سے، لاچاری سے، بے بسی سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا۔ اب جو بھائی بہن اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، گھر گاڑی دولت شہرت چاہتے ہیں، آج ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو، ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے، تو یا باسطو کو پڑھے۔ یا باسطو جب اللہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر و طاقت، اس کی قدر و قیمت پہلے تمام وصیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا باسطو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا باسطو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا باسطو کو 121 بار پڑھنا ہے، 120 ٹائم پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ یہ عمل زندگی میں صرف 1 بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ وظیفہ روز روز نہیں پڑھنا، چند دن تک نہیں پڑھنا، 1 بار زندگی میں کرنے کی دیر ہے۔ جب تک یہ لونگ اور چاول کے دانے آپ بتائی گئی جگہ پر رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ شرط یہ ہے کہ آپ پہلے تو عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، پھر لونگ اور چاول کے دانوں کو کہاں رکھنا ہے، کیسے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا باسطو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا اللہ یا باسطو، 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 یا اللہ یا باسطو۔ آپ نے یا اللہ یا باسطو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھنا 121 مرتبہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں آپ کو ڈیجیٹل تسبیح کا کہوں گا، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ دانے والی تسبیح پر اگر انسان کم یا زیادہ پڑھ لے تو پھر تاثیر کم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ آپ کو جیسے بھی آسانی لگتی ہے، آپ نے بتائی گئی تعداد میں یا اللہ یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، منگتا بن کر مانگے کہ اللہ کریم تو ہی تو رازق ہے، تیرے سوا میں کس سے مانگوں، آج مجھ پر کرم فرما دے۔ آپ نے یا اللہ یا باسطو کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا ہے اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسطو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، یا اللہ یا باسطو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح یا اللہ یا باسطو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔
اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا باسطو کو بتائی گی تعداد میں پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یا اللہ یا باسطو کو 121 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر لونگ اور چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کر لونگ اور چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ جب آپ 3 افراد کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے، اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو چلی جاتی ہے تو اللہ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اللہ نے توفیق نہیں دی تو ویڈیو شیئر تو کر سکتے ہو، کسی کے لیے آسانی تو پیدا کر سکتے ہو۔ آپ نے توجہ کے ساتھ عمل کو دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا باسطو کو بتائی گی تعداد میں پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ میں نے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیا ہے، انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال کریں، میری ٹیم یا میں خود آپ کو فوری طور پر جواب بھی ملے گا۔ اب آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد لونگ اور چاول کے دانوں پر پھونک مار دی۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے لونگ اور چاول کے دانوں کا کرنا کیا ہے۔ آپ نے لونگ اور چاول کے دانوں کو کسی موم جامہ شاپر میں کسی چھوٹے پیکٹ میں ڈال کر مکس کر لینا ہے اور اوپر سے بند کر دینا ہے۔ گرا لگا لیں، داغے سے باندھ دیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی گٹھلی بنا کر چاول اور لونگ کو اکٹھا کر کے آپ کے گھر میں اگر چاول اکٹھے آتے ہیں تو چاول کے کنستر میں، چاول والے برتن میں، چاول والے کنٹینر میں آپ نے لونگ اور چاول کو جس پر آپ نے یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ پڑھا ہے رکھ دینا ہے۔ جیسے ہی آپ گھر کے راشن میں موجود چاولوں میں یہ لونگ اور چاول کے دانے رکھیں گے، یقین کیجئے کہ ان چاول کی تاثیر اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کے گھر سے کبھی اناج ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ آپ کے گھر میں کبھی جادو جنات اثر نہیں کریں گے۔ پیسہ اتنا آئے گا کہ آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ کاش لونگ اور چاول کے دانوں کا یہ خاص وظیفہ پہلے پڑا ہوتا۔ اب آپ نے اس چاول کو جب گھر میں استعمال کرنا ہے تو یہ چاول آپ کے لیے شفا بن جائیں گے۔ جو ان چاولوں کو کھایا کرے گا اس پر نظر بد حسد اثر نہیں کرے گی۔ اللہ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کے پاس گھر میں چاول موجود نہیں، کئی لوگ روز کے روز چاول لا کر پکاتے ہیں، تو آپ نے اس لونگ اور چاول کے دانوں کو کچن میں کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں یہ حفاظت سے پڑے رہیں۔ یہ رکھنا کچن میں ہی ہے، اپنے باورچی خانے میں ہے، اور روز چیک کریں کہ یہ لونگ اور چاول کے دانے حفاظت کے ساتھ باورچی خانے کچن میں موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ شیطانی اثرات آپ کے اس عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اس عمل کی زندگی میں اس عمل کو ایک بار کرنا ہے اور اس چاول اور لونگ کے دانے کی حفاظت کرنی ہے۔ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ عمل لے کر آنا ہے جس کا آپ کو فائدہ بھی ہو۔ آپ اپنی مصروفیت سے 2، 4، 10 منٹ نکال کر اس عمل کو کریں، آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر آپ مجھے دعائیں تو نہیں دیں گے، لیکن انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کھلی آنکھوں سے ایسے معجزات دکھائے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ میرے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک جائز حاجات سے پورا فرمائے، ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔
یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔